السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق اور تمام چیزیں کہ کس طریقے سے کتنے مراحل سے ہم نے انسان کو گزار کر کے اس کو اس دنیا فانی کے اندر وجود میں لایا. اس کے بعد اللہ رب العالمین دیگر مخلوقات آسمان و زمین آسمان کی تخلیق کے تعلق سے فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ کہ اے لوگو ہم نے تم کو یوں ہی دنیا کے اندر عبث و بیکار نہیں پیدا کر دیا. یہ نہیں ہے کہ تم کو زندگی گزارنے کے لیے ادھر ادھر بھٹکنا پڑے گا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے تمہارے لیے تمام چیزیں پیدا کی، آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اور اسی طریقے سے تمہارے رزق اللہ رب العالمین زمین سے نکالتا ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ اور ہم نے تمہارے اوپر، تمہارے سروں کے اوپر، یعنی ہم سے اونچائی پہ جو چیزیں ہیں، کہتے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا کیا؟ سبع طرائق. طرائق یہ طریقہ کی جمع ہے جس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آسمان کے ہوتے ہیں. یہاں مراد کیا لیا گیا ہے؟ آسمان کو لیا گیا ہے، یا آسمان طرائق کے معنی کیا لیے گئے ہیں؟ آسمان کے لیے گئے. اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ طریق اپنے حقیقی معنوں میں ہے، یعنی راستے کے معنی میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے سے اوپر 7 طریقے پیدا کیے، اور آسمان کیا ہے؟ یہ راستے ہیں. کن کے؟ فرشتوں کے لیے، یا جو چیزیں جو مخلوقات اوپر رہتی ہیں ان کے لیے یہ آسمان کیا ہے؟ راستے. تو اس طریقے سے دونوں مفہوم پر طرائق کا معنی فٹ آتا ہے، چاہے اس کا معنی ہم آسمان لیں یا اس کا معنی اس کے لغوی معنی کے اعتبار سے نہیں راستہ لیں، تب بھی وہ راستہ ہی ہے کن کا؟ فرشتوں کا. تو یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ کہ اے لوگوں ہم نے تمہارے اوپر، تمہارے سروں کے اوپر 7 آسمان، 7 فرشتوں کے راستے پیدا کیے. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ اور اے لوگوں ہم مخلوق کی تخلیق سے غافل نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آسمان کو پیدا کر دیا تو اس کی حفاظت نہیں کی ہے، بلکہ مفسرین کرام نے اس کے 3 معنی ذکر کیے ہیں. کہتے ہیں عن الخلق غافلین، اس لفظ کے 3 معنی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے مخلوق سے غافل نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان پیدا کیا تو اس کی حفاظت نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین نے آسمان پیدا کی ہے تو اس کی اللہ رب العالمین حفاظت کرتا ہے کہ کہیں وہ آسمان بندوں کے سروں کے اوپر گر نہ جائے، بندوں کے اوپر گر نہ جائے. تو پہلا معنی یہ ہے. اور دوسرا معنی جو مفسرین کرام نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے انسان کو یوں ہی دنیا کے اندر بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے مسائل، اس کی ضروریات زندگی جو ہیں ان تمام چیزوں کا اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے انتظام کیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہم کو یوں بیکار نہیں چھوڑا ہے. اور تیسرا معنی جو مفسرین کرام اس آیت کا ذکر کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی زمین سے نکلتی ہے اور اسی طریقے سے جو کچھ بھی چیزیں زمین سے آسمان سے نازل ہوتی ہیں یا اس پر چڑھتی ہیں، ان تمام چیزوں کا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو علم ہے. اللہ رب العالمین کسی بھی چیز سے اپنے مخلوق کے غافل نہیں ہے. اس کے بعد کہا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ اللہ رب العالمین حسب ضرورت اس کے مخلوق کو جتنی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اللہ رب العالمین حسب ضرورت پانی کو آسمان سے نازل کرتا ہے. کیوں حسب ضرورت نازل کرتا ہے؟ کیونکہ اگر یہی پانی حسب ضرورت سے زیادہ نازل کر دے تو سیلاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جس سے تباہی، بربادی اور تمام چیزیں ہوتی ہیں جو انسانوں کے رہنے سہنے کی جگہوں کو تباہ اور برباد کر دیتی ہیں. تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بقدر ضرورت، جتنی ضرورت لوگوں کو محسوس ہوتی ہے اتنا ہی پانی اللہ رب العالمین آسمان سے نازل کرتا ہے. بقدر یعنی حسب ضرورت، حسب حاجت. نہیں تو اگر یہی زیادہ ہوا تو انسان کے لیے تباہی کی شکل بن جائے گی، اختیار کر لے گی، اور یہی اگر کم ہوا تو انسان کے لیے بھوک مری اور بھوکے رہنے سے
رہنے سے انسان کی پریشانی و بے چینی بڑھے گی. یعنی دونوں اعتبار سے انسان پریشان ہوگا. اگر زیادہ ہوا تب بھی پریشان, اگر یہی پانی کی مقدار اللہ رب العالمین کم کر دے تب بھی انسان پریشان ہے. تو اللہ رب العالمین کیا ہے؟ جو کہ رحیم ہے. اللہ رب العالمین آسمان سے جو پانی نازل کرتا ہے بقدر ضرورت نازل کرتا ہے, جس سے لوگوں کی حاجت پوری ہو سکے, جو نہ زیادہ ہو کر کے ان کے لیے سیلاب کی شکل اختیار کرے, اور جو نہ کم ہو جس سے ان کی زندگی آسانی سے گزر بسر ہو سکے. یعنی اللہ رب العالمین جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے انسانوں کو اتنا پانی آسمان سے نازل کرتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, اس پانی کو ہم زمین کے اندر ٹھہراتے ہیں. کیوں ٹھہراتے ہیں؟ اس وجہ سے کیونکہ بہت سارے علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں چشمے یا جہاں ہینڈ پمپ یا جہاں پر زمین سے پانی نہیں نکلتا ہے, تو اللہ رب العالمین بڑے بڑے جھیلوں بڑے بڑے تالابوں کی شکل میں ان لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے کھیتوں کے لیے, ان لوگوں کے چوپائے اور جانوروں کے لیے اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ پانی کا انتظام کرتا ہے. وہی کہا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, اور ہم اس پانی کو جعلنا الماء مستقرا فی الارض, کہ ہم اس پانی کو ٹھہرا کے رکھتے ہیں زمین کے اندر, تاکہ وہ علاقے جہاں پر چشمے اور تمام چیزیں نہیں ہیں, وہاں کے چوپائے, وہاں کے لوگ, وہاں کی کھیتیاں, وہاں کے باغات اور اسی طریقے سے تمام چیزیں ان کی پانی کی پورتی ہو سکے, وہاں کے پانی کی کمی کو محسوس نہ کیا جائے بلکہ اللہ رب العالمین اس کا انتظام کر دے. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, اور پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے لوگوں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں, بلکہ یہ پانی اس کے لے جانے پر, اس کے ختم کرنے پر ہم کیا ہیں؟ قادر ہیں. یعنی اللہ رب العالمین اگر چاہے تو یہی تالابوں کے پانی کو, سمندروں کے پانی کو, جھیلوں کے پانی کو ختم کر دے, اور یہی اللہ رب العالمین چاہے تو زمین سے جو ہینڈ پمپ سے یا کسی بھی طریقے سے جو پانی نکالتے ہیں اللہ رب العالمین اس پانی کا لیول 100 200 300 400 500 فٹ نیچے کر دے, جس سے انسان پریشان ہو جائے گا اور پانی نہیں نکال پائے گا. تو یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے لوگوں کو, ظالموں کو وعید دیتا ہے, دھمکی دیتا ہے کہ لوگوں اتنی ساری نعمتیں, اتنی ساری آشائش, اتنی ساری انتظامات ہم نے تم کو تمہارے لیے کر کے رکھے ہیں تمہاری زندگی کو گزارنے بسارنے کے لیے, لیکن اس کے باوجود بھی تم اللہ رب العالمین کی توحید پر ایمان نہیں لاتے ہو, اللہ رب العالمین کو ایک نہیں مانتے ہو. کہتے فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ, یعنی اسی پانی سے, ہا کے ضمیر کا برجہ کہاں لوٹتا ہے؟ پانی کی طرف. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ, اسی پانی سے ہم تمہارے لیے اگاتے ہیں, پیدا کرتے ہیں کیا؟ جنات من نخیل, کھجور کے باغات, وعناب, اور اسی طریقے سے انگوروں کے باغات, لکم فیہا فواکہ کثیرہ, اور ان باغات کے اندر تم طرح طرح کے درخت اگاتے ہو, طرح طرح کے پھل پیدا کرتے ہو. یعنی اس کے اندر یہ نہیں کہ صرف اور صرف کھجور کے باغات ہے تو اس کے اندر اور کوئی چیز نہیں, بلکہ اس کے اندر تم اور دوسری کھیتیاں بھی کرتے ہو, اور دوسرے پھل, قسم قسم کے پھل, اور اسی طریقے سے دوسرے قسم کے باغات بھی تم اگاتے ہو, اور دوسرے قسم کے پھل بھی پیدا کرتے ہو. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, اور پھر انہی سے کھاتے ہو. یعنی جو تم کھاتے پیتے ہو یہ تمام چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ اللہ رب العالمین کے بارش نازل کرنے کی وجہ سے, کیونکہ اگر بارش نازل نہ ہو تو یہ زمین جو ہری بھری رہتی ہے, جو اپنے اندر سے پھلوں کو پیدا کرتی ہے, اناج کو پیدا کرتی ہے, گلے کو پیدا کرتی ہے, اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوگی کہ وہ اناج کو اور گلے کو, تمام چیزوں کو پیدا کر سکے, کیونکہ بارش ہی ہے جو زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد, جیسا کہ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقامات پر کہا کہ اللہ رب العالمین بارش سے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد. تو وہی اللہ رب العالمین پانی نازل کرتا ہے جس سے زمین زندہ ہوتی ہے اور اپنے اندر کی تمام چیزوں کو, پھل کو, غلہ جات کو, تمام میوہ جات کو پیدا کرتی ہے. اس کے بعد کہا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ, کہ اللہ رب العالمین اسی پانی سے ایک شجر کو پیدا کرتا ہے, ایک درخت کو پیدا کرتا ہے, ایک قسم کے درخت کو پیدا کرتا ہے جو کہ
तूर सैना के पहाड़ से निकलता है या उसके इलाके में उगता है। और वो दरख्त क्या है? वो दरख्त जैतून का दरख्त है, जो कि मुफस्सिरीन इकराम जिसकी शरह करते कहते जो तूर सैना जो है उस पहाड़ के इर्द गिर्द और उसके हवाले में इसी के बागात, इसी के बड़े बड़े बागात हैं जहां से जैतून के फल और इसी तरीके से जैतून के तेल लोग निकालते। कहते तंबुतु बिद्दुहनी, जो कि तेल को निकालता है और लोग पहले उस जैतून के फल से तेल निकालते हैं। वसिबगिल लिल आकिलीन, और उसके बाद उसके फल को सालन के तौर पे खाते हैं। किसके फल को? जैतून के फल को। यानी उससे आप दो काम कि आप उसको फल के तौर पर, सालन के तौर पर बना करके खा सकते हैं और खाते हैं लोग, और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे लोगों के लिए तेल और जैत का भी इंतजाम करता है। सिब्ग किसे कहते हैं? सिब्ग सालन को कहते हैं। यानी जब इंसान सिब्ग रंग को कहते हैं। सिब्ग क्या कहते, किसको कहते हैं? सिब्ग के लुग़वी माने रंग के हैं। सिबगत अल्लाह, तो वहां जब उसका हकीकी माना लेंगे तो वहां दीनुल्लाह मुराद होगा। तो ऐसे यहां पर भी कहा गया वसिबगिल लिल आकिलीन, खाने वालों के लिए सालन, यानी एक तरह के रंग हो जाता है। कैसे रंग होता है कि रोटी जब हम सालन के अंदर उसको डुबोते हैं तो गोया कि वो एक तरह का रंग हो गया, एक तरह की सालन हो गई, तो उसको रंग को सालन का नाम दे दिया गया है। व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रह, और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है उन लोगों के लिए जो अक्ल वाले हैं, साहिबुल अक्ल हैं, साहिब खिरद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रह, कि ऐ लोगों तुम्हारे लिए इन चौपायों के अंदर नसीहत है, इबर है, मवाइज है, जिससे तुम्हें नसीहत हासिल करनी चाहिए। क्या? नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा, कैसे कि सोचिए कि वो जानवर हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके पेटों के अंदर से बैना दमिन व रौसिन, के अल्लाह रब्बुल आलमीन गोबर जो होता है उनका फजलात जो होते हैं उससे और खून से अल्लाह रब्बुल आलमीन दोनों के बीच से क्या निकालता है? दूध निकालता है। यानी तुमको सोचना चाहिए कि ये कारीगरी, ये सनातकारी किसकी हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की हो सकती है। तो वही कहा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा, जो कुछ उनके पेटों से निकलते हैं हम तुमको उसको पिलाते हैं। वलकुम फीहा, यानी दूध, यानी कि दूध। और इस तरीके से बाज़ जानवरों के पेशाब, जैसे ऊंट वगैरह के, जो कि दवा के तौर पे पीना जायज है। और उसके बाद कहा वलकुम फीहा मनाफिउ कसीरा, और इसी तरीके से उन जानवरों के अंदर तुम्हारे लिए बहुत फायदे हैं। क्या फायदे? तुम उनको जानवरों को ज़बह करके उनका गोश्त भी खा सकते हो, उनको सवारी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरीके से बहुत सारे फवायद हैं। उनके बाल को, उनके खाल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं बर्तन के तौर पर। इसी तरीके से जानवरों के बाल को आप ऊन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गिनाना शुरू किया जाए तो काफी, यानी बहुत सारे फवायद हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक जानवर से आपको देता है। वही कहा वलकुम फीहा मनाफिउ कसीरा, और उन जानवरों के अंदर तुम्हारे लिए बहुत सारे फवाइद, बहुत सारे फायदे की चीज है। वमिनहा ताकुलून, और उसी से तुम क्या है? खाते हो, यानी उनके गोश्त वगैरह को, तमाम चीजों को खाते हो। उसके बाद कहा वअलैहा, हा की ज़मीर का मजा कहां लौटता है? इन्हीं दवाब की तरफ, इन्हीं अनआम की तरफ लौटता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता वअलैहा, इन्हीं जानवरों पर तुम सवार होते हो। व अलल फुल्की, और इस तरीके से कश्तियों पर तुहमलून, तुम सवार होते हो। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन जानवरों को तुम्हारे सवारी का भी बंदोबस्त कर दिया है कि इन जानवरों को तुम्हारे लिए सवारी भी बना दी है, और जिनके ऊपर तुम सवार होकर के तंतकिलु मिन मकानिन इला मकानिन आखर, एक जगह से दूसरी जगह का तुम क्या है? सफर तय करते हो। तो ये थी कुछ आयतें जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले इंसान की तख्लीक, उसके बाद अपने मखलूकात में से आसमान की तख्लीक का जिक्र किया। और उसी तरीके से इंसान की जब तख्लीक की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको यूं ही अबस व बेकार नहीं छोड़ा, बल्कि दुनिया के अंदर उनके रहने सहने के लिए और तमाम चीजों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका इंतजाम भी किया। और
دنیا کے اندر تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مہیا کی، ان کے کھانے کے لیے، ان کے رہنے کے لیے، ان کے پینے کے لیے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے پانی کا تذکرہ کیا، اللہ رب العالمین نے باغات کا تذکرہ کیا جس کے اندر کھانے کی چیزیں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کے سواری کا تذکرہ کیا، اسی طریقے سے ان کے گوشت اور تمام چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا. تو یہی اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر لوگوں کو بتلا رہا ہے کہ لوگوں ہم نے تمہاری تخلیق کی ہے تو تمہاری تخلیق یوں ہی عبث و بیکار نہیں ہے، بلکہ تم کو ان تمام چیزوں کو، نعمتوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور ایک اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے. تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.